والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سامعین محترم، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے لگے ہیں وہ انتہائی اہم موضوع ہے اور بہت زیادہ اہم ترین موضوع ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا اور بغیر علم کے میں حیران ہوتا ہوں دھڑلے کے ساتھ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جو ہے نا وہ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، اور اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس کہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سارا علم انہی کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک ویڈیو رکھتے ہیں، وہ ویڈیو سماعت کیجئے، پھر اس پر انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ آپ ذرا یہ ویڈیو سماعت کیجئے گا۔ یہ جو مولوی باتیں کرتے ہیں نا، فلاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری کہانیاں ہیں۔ سرکار نے مجھے بتایا ہے کہ صرف ایک بندہ تھا محمد رسول اللہ کے ساتھ جو ان سے مخلص تھا، جو ان کا وفادار تھا، جو ان پر جان دینے والا تھا، اور اس ایک شخص کا نام علی ہے۔ باقی سب ایسے ہی تھے، صرف ایک شخص تھا۔ اب میں آپ کے سامنے حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ پیش کر رہا ہوں اور آپ سے میں پوچھوں گا، خلاصہ بتائیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شدید بخار کی حالت میں ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ اس کے بعد آپ اس دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، اور ایسی بخار کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ کاغذ اور قلم لے آؤ تاکہ میں تم لوگوں کو کوئی نصیحت کروں۔ اب جناب کیا ہوتا ہے، مجھے اب اس میں سے آپ سے سوال پوچھوں گا میں۔ آپ نے آج منافقت نہیں کرنی، سوال پوچھنا ہے مجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاغذ اور دوات لے آؤ تاکہ میں تمہیں کچھ نصیحت کر دوں۔ عمر بن خطاب تلوار لے کے کھڑے ہوئے کہتے ہیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں، دین مکمل ہو گیا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہمارے لیے کافی ہے، اور آپ کے اوپر تو بخار کی وجہ سے ہی جان طاری ہے، نہ جانے کیا بول دیں آپ۔ تو پھر کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ جو شخص تلوار لے کے کھڑا ہوا اور محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ گستاخیاں کی کہ ہمیں آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے جو ویڈیو سنی، اس کا نام یونس الگوہر ہے۔ یہ گوہر شاہیوں کا مرید ہے، اور اس کے خود کے اپنے عقائد جو ہیں وہ الامان والحفیظ لوگ جانتے ہیں۔ اس میں اس نے چند باتیں کی۔ سب سے پہلی بات اس نے کی کہ حضرت حدیث کرتاس کے بارے میں اس نے گفتگو کی، اور یہ اتنا جاہل انسان ہے کہ اس نے کتاب کا حوالہ تک نہیں دیا، حدیث کا حوالہ تک نہیں دیا۔ کیوں؟ میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، خواہ آ کر بیٹھ گئے۔ اگر اتنا بڑا ریسرچر ہوتا تو یہ حدیث کا حوالہ دیتا، کتاب کون سی ہے اور حدیث نمبر کون سی ہے، لیکن اس سے آپ توقع بھی نہیں رکھیے گا، یہ اس طرح کا جاہل آدمی ہے۔ یہاں تک کہ اس کو عربی عبارت بھی نہیں آتی، اور عربی عبارت جب یہ پڑھے گا تو ہم پھر اس کو بتائیں گے کہ عربی عبارت کیا ہوتی ہے، اور پھر جب یہ پڑھے گا، پہلی بات تو یہ کہ پڑھے گا نہیں، اور اگر کبھی پڑھ بھی لی اس نے غلطی سے تو ہم پھر سوال کریں گے اس سے۔ پھر ہماری نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی اس کی عربی عبارت پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر وہ اور قسم کی آئے گی، گرامر کے جب ہم سوال کریں گے اس سے، پھر اس کو 14 طبق اس کے انشاءاللہ روشن ہو جائیں گے۔ بہرحال ہمارا موضوع ابھی یہ نہیں، موضوع یہ ہے حدیث کرتاس اس نے پڑھی ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کے مختلف جگہ پر یہ حدیث آئی ہے، تقریباً 3 مقامات پر آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حدیث نمبر 154 میں صحیح بخاری کی، حدیث نمبر 7727 میں، اسی طرح حدیث نمبر 775 کے اندر، یہ صحیح بخاری کی 3 جگہ پر حدیث آئی ہے۔ تو اس کو تو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں کتنی مرتبہ آئی ہے، کون سی حدیث میں آئی ہے، کتاب کون سی، حدیث کا نمبر کیا، تو ہم نے آپ کو بتا دیا تاکہ آپ کی نالج میں آپ احباب جو ہمارے سامعین ہیں مستقل میں سنتے ہیں اور جو نئے بھی آنے والے ہوں گے ان کے لیے فائدہ ہو جائے۔ اب اس میں چند باتیں اس نے کی جو قابل گرفت ہیں۔ پہلی بات اس نے یہ کی کہ سرکار نے مجھے بتایا کہ ایک آدمی تھا جو نبی سے بڑا مخلص تھا اور جو ان کا وفادار تھا، اور وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی سب کہتے ہیں باقی سب تو ایسے ہی تھے۔ اب پہلی بات ان سے یہ پوچھنی، حضرت علی کی شان کے بارے میں کوئی کلام نہیں ہے، ان کا مقام مرتبہ سب سے زیادہ احادیث میں جس کی سب سے زیادہ فضیلت آئی احادیث میں حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، آپ کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ لیکن ہمارے یہ سوال ہے، یہ بتائیے کہ آپ سے نبی نے کہا فرمایا؟ کیا آپ صحابی ہیں؟ یعنی آپ تاثر تو یہ دے رہے ہیں۔ اچھا چلیں، آپ یہ کہتے ہیں، اگر آپ یہ جواب دیں گے ہماری ویڈیو سن کر کہ نہیں صحابی نہیں ہے، اس سے مراد ہمیں نبی علیہ السلام نے بتایا، حدیث میں موجود ہے، تو میرا سوال، دوسرا سوال آپ سے یہ ہے وہ حدیث پیش کریں جہاں پر نبی پاک علیہ السلام کے بالکل یہی الفاظ ہوں کہ ایک ہی آدمی وفادار تھا اور باقی سب ایسے ہی تھے۔ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں آپ اس دنیا سے رخصت تو ہو سکتے ہیں، آپ حدیث نہیں لا سکتے، آپ حدیث لا کر دکھائیں۔ ایسی کوئی حدیث ہے ہی نہیں۔ تو میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، یہ اس طرح کا جاہل انسان ہے۔ ایک تو علم نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اتنی کانفیڈنس کے ساتھ بات کرنا، اور آگے جو ہماری عوام اس کو سنتی ہے الامان والحفیظ، اس کا بھی کیا حال ہوتا ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس نے جو گستاخی کی ہے
ہم تیسرا سوال میرا اس سے یہ ہے کہ جو اس نے گستاخی کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا جی نبی نے کہا کاغذ قلم منگوائیے، بالکل حدیث ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی، کاغذ قلم منگوائیے، تو عمر نے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ آپ کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے، دین مکمل ہو چکا۔ یہ حدیث آپ لا کر دکھا دیں، کہیں پر یہ حدیث موجود نہیں ہے۔ ہاں حضرت عمر نے صحیح بخاری کی جو میں نے حدیث پیش کی اس میں یہ ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دین لائے ہیں وہ ہمارے لیے کافی و شافی ہے، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ محدث نے شرح کی ہے کہ آپ کو تکلیف نہ ہو کاغذ قلم لکھنے کی وجہ سے، کیونکہ طبیعت مبارک کے اندر اتنی نقاہت آ چکی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہماری وجہ سے آپ پریشان نہ ہوں، یعنی آپ بعد میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت علی تو ساتھ رہنے والے تھے، وہ چلے لکھوا لیتے اگر ایسی کوئی بات تھی۔ حضور نے ہم مانتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ کاغذ قلم لاؤ، لیکن حضرت عمر نے عرض کی تھی، اچھا جی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں یہ رسول اللہ کی گستاخی نہیں ہے، آپ یہ ثابت تو کریں کہ حضرت عمر نے تلوار نکال کر اور نیام سے نکال کر یہ کہا تھا جیسے آپ تاثر دے رہے ہیں۔ یہ کہیں نہیں آپ کو ملے گا، یہ اس طرح کی جو ہے نا وہ بھونگی ہے، اس طرح کے لوگ مارتے ہیں اور یہ امت کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے یہ الفاظ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اب اگلا میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ جو آپ نے بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کچھ ارشاد فرمائیں تو اس کے بعد اگر کوئی منع کر دے تو نبی کی گستاخی ہے، کیا یہ اصول حضرت عمر کے لیے ہے یا یہ اصول ہر ایک کے لیے؟ اگر یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر کے لیے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو مسئلہ اہل بیت اطہار کی محبت کا نہیں، وہ تو ہم بھی کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور ہم ہی کرتے ہیں۔ یہ کیا کرتا ہے؟ ہم ہی کرتے ہیں الحمدللہ۔ حضرت علی کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اتنی بڑے شان والے، مقام والے، نبی علیہ السلام کے گھرانے والے، ان کا نام لے کر لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور حضرت عمر کے بارے میں بول رہا ہے۔ ارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ لولا علی لہلک عمر، اے علی اگر آپ نہ ہوتے تو عمر تو ہلاک ہو جاتے۔ آپ کس قدر یہ جملہ بول سکتے ہیں، کس طرح بول سکتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کی آڑ میں حضرت علی کی شان میں کچھ لکھنا چاہتے تھے؟ آپ کی بولی وہی دوسرے والی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی ولایت کے لیے لکھنا چاہتے تھے، آپ کی بولی بھی وہی ہے۔ تو آپ کے تانے بانے چونکہ ملتے جلتے ہیں اس لیے آپ وہ الفاظ کہہ رہے ہیں۔ اب اصول میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کیا حضرت عمر کے لیے یہ اصول ہے کہ اگر نبی کچھ کہیں اور آگے صحابی کوئی بھی ہو نہ مانے، جیسے آپ نے مثال حضرت عمر کی، تو وہ گستاخ قرار پائے گا؟ اگر یہی اصول ہے تو پھر آپ تو سب سے بڑے گستاخ ہوئے۔ ہمارے نزدیک یاد رکھیے کہ اصول یہ نہیں ہے، یہ اصول نہیں گستاخی کا، یہ اس بندے کے نزدیک، یعنی میں اس کو جو ہے نا الزامی جواب دے رہا ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ جو حدیبیہ کے وقت ہوا، اور یہ صحیح مسلم شریف میرے پاس موجود ہے آپ کے سامنے، یہ صحیح مسلم شریف ہے، یہ صحیح مسلم شریف ہے، اور میرے پاس مترجم ہے کہ میں اس کے لیے ترجمے والی لایا ہوں ساتھ میں۔ ظاہر ہے الحمدللہ مجھے عربی آتی ہے اور عربی عبارت پڑھنا بھی آتی ہے اور عربی گرامر کا بھی اللہ کے فضل سے پتہ ہے۔ یہ جلد نمبر میرے پاس 2 ہے، مترجم ہے، اور اس کی جلد نمبر 2 کے اندر جو ہے وہ صفحہ نمبر ہے اس کا 553 اور حدیث نمبر ہے 4605، صحیح مسلم شریف کی حدیث نمبر 4605۔ اس کے حضرت مرکزی راوی حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث صحابی رسول ہے۔ اب حدیث سماعت کیجئے گا، کہتے ہیں کہ حدیبیہ کے دن حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مشرکین کے درمیان صلح نامہ لکھا۔ انہوں نے یعنی مشرکین نے کہا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کو رسول اللہ نے لکھوایا حضرت علی سے، کیا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کو محمد رسول اللہ نے لکھا ہے۔ تو قریش نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مت لکھو، کیوں؟ اگر ہم کو یہ علم یعنی یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے جنگ نہ کرتے۔ یعنی آپ جو لکھ رہے ہیں اس خط کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے علی لکھو، اور اس کے اندر لکھو کہ ھذا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ الفاظ لکھو۔ تو انہوں نے کہا اگر ہم آپ کو محمد رسول اللہ مانتے تو جنگ کیوں کرتے، لہذا یہ الفاظ نہیں ہونے چاہیے۔ اب کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا اس لفظ کو مٹا دو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ اس لفظ کو مٹا دو۔ انہوں نے کہا میں اس لفظ کو مٹانے والا نہیں ہوں۔ کنہوں نے کہا؟ حضرت علی نے۔ حضرت علی کا میں اس لفظ کو مٹانے والا نہیں ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے اس لفظ کو مٹا دیا۔ اب یہاں پر میں 2 طریقے سے سوال کرنا چاہوں گا۔ اگر اصول وہی ہے جو آپ نے پہلے بیان کیا ہے تو کیا اسی اصول کے مطابق حضرت علی کے بارے میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک آپ یہ گستاخی کر سکتے ہیں، لفظ بول سکتے ہیں؟ بول کر دکھائیں، آپ کے پھر پتہ چل جائے گا۔ ظاہر آپ نے وہاں صحابہ کے بارے میں تو بول رہے ہیں، حضرت علی کے بارے میں پھر یہ قانون ہے آپ کا؟ ہمارے نزدیک تو نہیں ہے، آپ کے نزدیک ہے۔ ایک بات
دوسری بات یہاں پر جو کھل کر سامنے آتی ہے، نبی پاک علیہ السلام نے وہ خود مٹایا اور لکھا۔ اسی طریقے سے اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں یا دیگر جتنے بھی لوگ مخالفین ہیں وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حدیث قرطاس کے موقع پر حضور علیہ السلام حضرت علی کے لیے وصیت نامہ لکھ کر دینا چاہتے تھے کہ میرے بعد خلیفہ علی ہیں، اگر ایسی بات ہوتی تو جیسے یہاں رسول اللہ نے خود مٹا کر لکھا تو وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں صحابہ موجود تھے نا، شور پڑ گیا تھا، رسول اللہ نے فرمایا چلے جاؤ میرے پاس سے، چلے گئے تھے رسول اللہ۔ اس کے بعد تو حیات رہے، زندہ رہے، آپ کے فوراً تو وفات نہیں ہوئی، اگلے دن بھی وفات نہیں ہوئی، آپ کے وصال مبارک نہیں ہوا، کچھ دنوں کے بعد ہوا، اس وقت لکھ سکتے تھے، حضرت علی کو اکیلے بلا کر لکھ سکتے تھے، پھر کیوں نہ لکھا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ ولایت علی کا مسئلہ نہیں تھا، کچھ اور لکھ کر رسول اللہ دینا چاہتے تھے، وہ کیا تھا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔